السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر ہوئے سلام تو انہوں پیش کیتا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ برائی کو اس طریقے کے ساتھ مٹائیے ہٹائیے جو سب سے اچھا ہے، پھر اچانک وہ شخص جو تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ مقصود احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، رئیس جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن، فضیلت الشیخ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حافظ عبد العزیز علوی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، اور انتہائی قابل احترام فضیلت الشیخ حضرت مولانا بابا جی عائش محمد حفظہ اللہ تعالی، معزز علماء، مہمانان گرامی، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، جمعۃ المبارک کا خطبہ اور اس کے بعد آپ احباب تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے وقت کا بھی لحاظ رکھتے ہوئے اور دیر سے آپ کی تشریف فرما ہونے کو بھی دیکھتے ہوئے بڑے اختصار سے چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے کہ امر اللہ المؤمنین بالصبر عند الغضب والحلم والعفو عند الاساءة فاذا فعلوا ذلك عصمهم اللہ من الشیطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولی حمیم۔ مومنوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ غصے میں ہو جب تو اس کو ضبط کرو، برداشت کرو اور صبر کرو۔ غصہ آ جائے، غصے سے عقل کافور ہوتی ہے، شیطان قریب ہوتا ہے، بھڑکاتا ہے، اکساتا ہے، بگاڑتا ہے۔ فرمایا وہ حکم دیا مولا نے کہ غصے کے موقع پہ مومن کا یہ وتیرہ ہونا چاہیے کہ وہ صبر کرے، اور جب کوئی اس سے برا سلوک کرے، بدسلوکی سے پیش آئے تو انتہائی تحمل، بردباری، حلم کے ساتھ
اور عفو درگزر معافی کے انداز میں اس کے ساتھ پیش آئے۔ جب یہ کام کر لو گے تو اللہ فرماتے ہیں سرور کونین علیہ السلام کہ پھر یہ فائدہ ہوگا کہ شیطان کے چنگل سے بچ جاؤ گے، جو تمہیں بھڑکانا چاہتا ہے، لڑانا چاہتا ہے، جو تمہیں خراب کرنا چاہتا ہے، تمہارے غصے کو اور تیز کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تمہیں شیطان کے اس حملے سے محفوظ فرما دے گا۔ وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوُّهُمْ كَأَنَّهُمْ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اور پھر فائدہ یہ ہوگا کہ آپ سے بدسلوکی کرنے والا، بدتمیزی کرنے والا، خرابی کرنے والا، غصہ چڑھانے والا، لڑائی کی طرف لانے والا، لڑائی کے لیے بھڑکانے والا، اب خود ہی اللہ مہربانی فرمائے گا، اس کے دل میں یہ بات آئے گی اور وہ آپ کا دلی دوست بن جائے گا۔ حضرات، بڑے اختصار سے میں آج کی اس مجلس میں اس موقع کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں جب فتح مکہ ہوا۔ بہت ساری باتیں ہیں، چند ایک اس موقع پر عرض کروں گا۔ حضرات، ذرا تصور کی دنیا میں جائیے، جب سرور کونین تاجدار حرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ، کہہ لو کوئی حرج نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے باسیوں نے، قریشیوں نے، سرداروں نے، یہاں کے رہنے والوں نے تنگ کیا، کبھی گلائے مبارک میں کپڑا ڈال کر کس دیا، سانس تک روکا، کبھی نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں اونٹ کی اوجڑی کمر پہ رکھ دی، کبھی راستے میں کانٹے بچھا دیے، کبھی کوئی حرکت کی، کبھی کوئی حرکت کی۔ بالآخر سارے مکے کے بڑے بڑے خاندانوں نے طے کیا، ایک ایک جوان رانا قد کاٹھ والا نوجوان دے دو، اسے نئی تلوار تھما دو، اور آج رات سرور کونین السلام کے گھر مبارک پہ آ کر حملہ آور ہو جاؤ اور اس راند کو مکمل کرو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ نعوذ باللہ، سرور کونین السلام کے قتل کا منصوبہ بنا کر سارا مکہ ان کی پشت پہ اور جوان رانا تلواریں لے کے وہاں کھڑے ہیں۔ حضرات، وہ مکہ معظمہ جہاں سے اس طرح آپ مجبور ہوئے جاتے ہوئے، کچھ فرمایا، وقت نہیں، میں نے آگے بڑھنا ہے۔ حضرات، آج آپ مدینہ طیبہ سے 10,000 کا لشکر جرار لے کر اسی مکہ معظمہ میں دوبارہ آنا چاہتے ہیں۔ آج کی دنیا بڑی جدید ہے اور اس حوالے سے یہاں گفتگو بھی ہو رہی تھی۔ پیارے بھائیوں، کمال ہے وہ جرنیل جس کا انداز حکیمانہ اور جنگی تدبیر اور پلان کائنات میں نہ ایسی کوئی بنا سکتا نہ بنائے گا۔ 10,000 کی فوج لے کر مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ کی طرف روانگی ہے، اور مکے کے قریشوں کو کانوں کان خبر نہیں، فکر انہیں ضرور تھی۔ سردار ابو سفیان ہوشیار آدمی تھا، فکر اسے لگی ہوئی تھی کہ مسلمان لازمی طور پہ کسی وقت حملہ آور ہوں گے، اب پاور میں ہیں، طاقت میں ہیں، آئیں گے، مکہ معظمہ کو دوبارہ فتح کر لیں گے۔ لیکن انہیں خبر نہ ہوئی وادی فاطمہ تک پہنچنے میں، اور کمال جنگی تدبیر ہے اس جرنیل اعظم اور امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ارشاد فرمایا، پھیل جاؤ، اور ایک ایک بندہ شام کو اپنی جگہ پہ آگ جلائے گا۔ سردار ابو سفیان تو پہلے سے ٹو میں تھا، اس چکر میں تھا، تلاش کر رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا کہ کب مسلمان آتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا، حیران اور ششدر رہ گیا، پریشان ہو گیا کہ یہ تو ایسے لگتا ہے ساری دنیا مسلمان ہو کر آ گئی ہے۔ سردار ابو سفیان گھبرایا، پتا پانی ہو گیا کہ جس طاقت اور قوت میں آئے ہیں، جو سلوک ہم نے کیا تھا، ہم نے پتھر بھی مارے تھے، گالیاں بھی دی تھی، کپڑا بھی ڈالا تھا، اوجری بھی پھینکی تھی، گھر سے نکلنے پہ مجبور بھی کیا تھا، آج یہ ہماری خبر اچھی طرح لے لیں گے، بچنا بڑا مشکل ہے۔ یہ جناب سرور کونین السلام کے چچا حضرت عباس کے پاس آتا ہے، کوئی سبیل نکل سکتی ہے بچنے کی؟
انہوں نے کہا سردار ایک ہی سبیل آ جاؤ، صدر مصطفیٰ پہ آ جاؤ، سرور کونین علیہ السلام کے خیمہ مبارک میں، اور معافی طلب کر لو، ایمان لے آؤ، بچ جاؤ گے، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب یہ چاہتا تھا کوئی بندہ ملے، میں مکے میں اطلاع کر دوں کہ فوج تو تمہارے گرد گھیرا ڈال چکی، وہ آ چکے ہیں، اور کمال تدبیر تھی محبوب کی کہ چاروں طرف سے اندر داخل ہونا ہے۔ جنوبی راستے سے کوہ صفا کی طرف خالد ابن ولید آ رہے تھے بطور جرنیل، اور ادھر دوسری طرف شمال کی طرف سے سرور کونین علیہ السلام آپ اندر تشریف لا رہے ہیں۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ بڑا روح پرور منظر اور کمال کے لمحات تھے جنہیں نکالا گیا، مارا گیا، سزائیں دی گئی، مجبور کیا گیا۔ آج وہ فاتح کی حیثیت سے آ رہے ہیں، اور پورے نظام کے سیکورٹی آفیسر خطاب کے بیٹے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک حصہ بھی بانٹ کے انہیں دی ہے، مجموعی طور پہ بھی نگرانی انہیں کی ہے۔ لائٹ بہت چل رہی تھی، حضرت عباس نے حضرت ابو سفیان کو اپنی سواری پہ بٹھایا، اور سواری بھی سرور کونین علیہ السلام کی استعمال کی تاکہ راستے میں کوئی روکے نہ۔ روشنی تھی بڑی، آگ جل رہی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نگاہ مبارک جب پڑی کہ یہ تو ابو سفیان ہے، حضور کا دشمن ہے، اس کا تو سر اتار دینا چاہیے، حضرت عباس نے فرمایا عمر رک جاؤ ذرا۔ جلدی سے سرور کونین علیہ السلام کے خیمہ مبارک میں پہنچے اور درخواست کی حضور ابو سفیان سردار ہے، اپنا خاندانی بندہ آ گیا ہے۔ اور ادھر سے عمر فاروق بھی تیزی سے یہاں پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا چچا عباس اسے لے جاؤ، کل لے کے آنا۔ وہ صبح لے کے آئے، اس تفصیل میں بھی نہیں جاتا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کمال شان ہے، لائے دنیا کی تاریخ میں کوئی بندہ ایسی مثال۔ آپ فاتح بن کر، فاتح جرنیل بن کر مکہ معظمہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، انداز کیسا ہے، گردن جھکی ہوئی، تواضع سے رب کا شکر بجا لاتے ہوئے، کلمات زبان اطہر پہ وہ لائے ہوئے۔ اور لوگوں دیکھو آپ کی سواری کے پیچھے بیٹھنے والا کون ہے۔ یہاں قریش کے کڑیل جوان بھی تھے، آپ کے خونی رشتہ داروں میں بھی موجود تھے، سرداران قریش کے بڑے بڑے لوگ یہاں موجود تھے، مگر دنیا ششدر اور حیران تیری زندہ تاریخ یہ بتانے پہ مجبور ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے آزاد کردہ غلام کا بیٹا اسامہ بن زید ہے۔ حضرات ذی وقار، اب آپ خانہ کعبہ میں بیت اللہ الحرام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، کہا ذرا بلال کو بھی ساتھ لے لیں۔ ایک طرف آزاد کردہ غلام بلال حبشی ہے، اور دوسری طرف آزاد کردہ غلام زید کا بیٹا اسامہ ہے۔ اس شان سے آپ اندر گئے، اپنی آج احرام بھی نہیں باندھا ہوا ہے، آپ گئے اور حجر اسود کو بوسہ دیا، آگے بڑھے اپنی کمان یا چھڑی کے ساتھ۔ جتنے بت دیکھے 360 بتوں کا راج تھا رب کے توحید والے گھر میں، جس کی بنیاد خلیل اللہ نے رکھی تھی۔ 360 بت وہاں پہ ہیں۔ حضور اس طرح چھڑی مبارک لگاتے ہیں، بت دھڑام گرتے چلے جاتے ہیں، بت گر رہے ہیں، حضور انہیں چھڑی لگاتے جاتے ہیں اور زبان اطہر سے فرماتے جاتے ہیں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ باطل گیا، اسے جانا تھا، حق آ گیا۔ حضرات ذی وقار ذرا آگے دیکھیے، فتح مکہ کے بعد بڑی تبدیلیاں پیدا ہوئی۔ حضرت حضور نے فرمایا اے چچا عباس، سردار ابو سفیان کو پہاڑی کی اس جگہ پہ لے جاؤ جہاں تنگ راستہ ہے۔ کمال تدبر، کمال تفکر، کمال حکمت عملی، کمال کی پلاننگ محبوب کونین عظیم جرنیل کی صلوات اللہ علیہ۔ آپ نے وہ تنگ راستے سے ساری 10,000 کے لشکر کو گزارا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے،
سردار دیکھ رہا ہے، یہ بھی چاہتے تھے حضور ابو سفیان کے دل پہ مسلمانوں کا دبدبا اور روب پڑ جائے، اسے ذرا ہوش آئے، اس کا پتا پانی ہو جائے۔ تو سردار ابو سفیان دیکھ رہا ہے کہ یہاں گزرتے ہوئے ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، وہ کمال جوش میں ہے، خوشی میں بھی ہے، جوش میں بھی ہے، اور کہتے جا رہے ہیں آج کا دن ملحمہ، گوشت کرنے کا، سر کاٹنے کا، بوٹیاں کرنے کا، جوڑ کاٹنے کا، انگ انگ کاٹنے کا وقت آیا ہے۔ جن جابروں نے، ظالموں نے ہمیں اور ہمارے نبی کو تنگ کیا تھا، آج ہماری تلوار کی نیچے ہیں۔ آج کا دن بوٹی کرنے کا دن، یوم الملحمہ، گوشت بنانے کا دن، سر اڑانے کا دن، عضو کاٹنے کا دن، جوڑ کاٹنے کا دن ہے۔ ابو سفیان ہل گیا، کہا محبوب ذرا طلحہ کی بات سنی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا کہا اس نے؟ اور آگے چلے گئے۔ یہ ڈر رہا تھا آج قریش نہیں بچیں گے۔ حضرت عباس آپ کے پاس آئے، کہا محبوب صلوات اللہ علیہ، ابو سفیان سردار ہے، چودھری بندہ ہے، کچھ تو اس کو پروٹوکول ملنا چاہیے، کچھ تو عزت دیجئے۔ آپ نے فرمایا اعلان کر دو جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ اعزاز دیا ابو سفیان کو، اور فرمایا جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں آ جائے اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جذبات اور تھے، حالات اور تھے، مگر کمال رحمت ہے محبوب محمد کریم صلوات اللہ علیہ۔ ادفع باللتی ہی احسن، اس میں حسن اخلاق بھی ہے، اچھا لہجہ بھی ہے، اچھا انداز بھی ہے، اچھے الفاظ بھی ہیں، جو دل کو موہ لے، جو دل کی دنیا کو فتح کر لے۔ حضرات ذی وقار، آپ نے ارشاد فرمایا قریش کے لوگوں کیا توقع رکھتے ہو؟ کمشنر معاہدہ تھے سہیل بن عمر، یہاں کچھ لوگ درمیان میں بھی آئے ہیں جن میں صفوان بن امیہ بھی تھا، کچھ اور لوگ بھی تھے۔ یہ ایک جگہ پہ روکنے کے لیے پہنچے، مگر جب خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے پچھاڑا یہ بھاگ گئے۔ ان میں صفوان بن امیہ بھی دوڑ گیا، اکرمہ بن ابی جہل بھی دوڑ گیا، کچھ اور لوگ بھی جو تو مفرور ہو گئے، لاشیں چھوڑ دیے، پڑی ہوئی میتوں کو، لاشوں کو چھوڑا اور دوڑ کر جان بچائی۔ حضرات ذی وقار، جب آپ نے پوچھا کیا تصور کرتے ہو میرے بارے میں، یہ ہے وہ سیرت طیبہ کا درخشندہ سورج جو دن کے دوپہر کی طرح چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کہا آپ کریم ہے، ابن کریم ہے اور ابن کریم ہے، اب کرم کرنے والے، مہربانی کرنے والے سخی ہیں، آج بھی آپ سے بہتر توقع کی امید ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے یاد ہے سب، ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اجڑی بھی یاد ہے، پتھر بھی یاد ہے، کانٹے بھی یاد ہے، تمہارے کپڑے بھی یاد ہیں، تمہارے دھکے بھی یاد ہے، ساتھیوں پہ ظلم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بلال حبشی کو مکے کے بازاروں میں گھومتا ہوا آج بھی دیکھتا ہوں، جس کے پاؤں میں رسی ڈال کر تم گھسیٹا کرتے تھے۔ مگر لوگوں، میں اپنے بھائی حضرت یوسف کی طرح اعلان کرتا ہوں، جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، معافی سب کو، کچھ نہیں کہا جائے گا، انتم الطلقاء۔ بہت سارے لوگ اس موقع پہ مسلمان ہوتے ہیں، مگر کمال ہے آپ نے فرمایا 9 بندے ایسے جابر ظالم، اسلام دشمن، حضور کی دشمنی میں اتنے بپھرے بگڑے ہوئے تھے، فرمایا سب کو معافی مگر یہ 9 بندے جہاں مل جائیں، چاہے بیت اللہ کے غلاف میں لپٹے ہوئے ہوں، انہیں مار دو، انہیں قتل کر دو۔ ان میں 4 قتل کر دیے گئے، 5 دوڑ گئے۔ حضرات پھر زندہ تاریخ نے دیکھا وہ دوڑے ہوئے کس طرح معافی لے کے واپس آتے ہیں۔ ذرا تصور کی دنیا میں جائیے، ادفع باللتی ہی احسن، ذرا انداز اپنائیے تو صحیح، معافی کو دل میں رکھیے تو صحیح۔
دشمن بھی تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ حضرات ذی وقار ذرا دیکھیں، یہ فضالہ ہے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا ہے، مگر دل میں حسد، بغض، اناد کی آگ بھڑک رہی ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ حسد، بغض اور اناد یہ وہ لعنتیں ہیں جو بندے کو دیوانہ کر دیتی ہیں۔ بظاہر مسلمان تھا، اندر سے سوچ رہا تھا میں کسی نہ کسی طرح اپنا حسد پورا کر لوں، اور یہ بھی سمجھتی کہ 10,000 کا لشکر جرار ہے، میں اپنے ناپاک ارادے میں نعوذ باللہ کامیابی ہوگا پھر بھی ٹکا موٹی ہو جائے گی۔ مگر حسد، بغض، اناد وہ لعنتیں ہیں جو بندے کو مرعوب کر دیتی ہے، پاگل بنا دیتی ہے، دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ حضرات ذی وقار یہ پلان کرتا رہا کیسے کروں، سوچا طواف کے دوران موقع ملے قریب سے گزروں، ہتھیار پاس رکھوں، اچانک حملہ کروں نعوذ باللہ اور کام تمام کر دوں۔ اس نے وہ ہتھیار اپنے کپڑوں میں چھپایا ہوا تھا۔ رب اکبر نے اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا، پیارے یہ تیرے ساتھ ساتھ گزرنے والا پاس تلوار لیے ہوئے ہے، حملے کا منصوبہ بنا کے آیا ہے، قاتل ہے، قتل کا منصوبہ بنایا ہوا ہے، آ گیا قریب آپ کے۔ آپ ذرا ادھر ہوئے اور فرمایا فضالہ تو فضالہ ہے؟ کہا جی فضالہ ہوں۔ ارے فضالہ ہے تو؟ جی میں فضالہ ہوں۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کہنے لگا جی کچھ بھی نہیں، ذکر کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں سوچ رہا۔ فرمایا اے استغفر اللہ، اللہ سے ڈر، معافی مانگ، اللہ سے ڈر۔ اور حضور سرور کونین علیہ السلام کو اللہ نے رعب اور دبدبا اپنی رحمت سے اتنا دیا تھا کہ دشمن 2 مہینے کی سفر کی مسافت میں بھی ہوتے تو حضور کا رعب و دبدبا وہاں تک پہنچتا۔ جدو جنگ دا کرن سرور ارادہ، لا تلوار نکلے پیمبر اساڈا، 1 مہینے دا راہ ہوئے اجے دوراڈا، پوے دشمن تے اگے روب ڈاڈا، تھر تھر کمبن مارے دہشت بھی ڈاڈی، جے آیا محمد تے نہیں خیر ساڈی۔ حضرات وہ روب تھا، آپ نے اپنا دست رحمت فضالہ کے سینے پسترے رکھا، مولا کا کرم ہوا، فضالہ کی قسمت جاگ اٹھی، دل سازشوں سے پاک ہو گیا اور مسلمان ہو گیا، صاف ہو گیا، نیت درست ہو گئی، اور ابھی حرم کعبہ سے اپنے اہل و عیال کی طرف جانا چاہتا ہے۔ ذرا یہاں پہلے رک کے تصور کریں، قاتل ہی نہیں، قتل کا منصوبہ ہی نہیں، آلہ قتل پاس ہے، ہتھیار پاس ہے، برآمد ہو چکا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے، مگر کمال ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ کیا حسن سلوک ہے، کیا خلق عظیم ہے، کیا معافی کا انداز ہے۔ قتل کا منصوبہ کرنے والے پہ ہاتھ رکھا، دنیا روشن ہوگی، قسمت تبدیل ہوگی۔ فرمایا جا فضالہ تجھے معافی دی جاتی ہے، اور جو جان لینے آئے اسے بھی حضور معافی دے رہے ہیں۔ فضالہ کہتا ہے میں اپنے اہل و عیال کی طرف جانا چاہتا تھا، میں وہاں سے نکلا اور اب ادھر جا رہا تھا کہ رستے میں جہالت کے زمانے میں ایک بی بی سے میرے تعلقات تھے، محبوبہ تھی، وہ رستے میں ملی۔ اس نے کہا فضالہ آؤ کچھ وقت مجھے بھی دے دو، اشعار ہیں بڑے خوبصورت اور ان کا ترجمانی کر رہا ہوں۔ کہنے لگا فضالہ وہ نہیں ہے جسے تو جانتی ہے، آج فضالہ بدل چکا، فضالہ کے رستے میں اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آ چکا ہے، وہ آڑے آ گیا ہے، وہ دیوار مضبوط میرے سامنے ہے، تصور کی دنیا سے نکل، وہ میں وہ نہیں ہوں، بدل چکا ہوں۔ حضرات ذی وقار آئیے ایک اور گزارش کروں، اپنی ٹائم پورا مکمل کرنا چاہوں گا بات کو، جہاں تک میرا منصوبہ 6-7 منٹ میں انشاءاللہ میں نے بات پوری کرنی ہے۔ فتح مکہ کے بعد دوڑنے والوں میں 2 بندے ہیں، ایک کا ذکر کر دیتا ہوں، صفوان بن امیہ، یہ سردار ہے اور ڈیرے دار ہے، یہاں معروف آدمی ہے، مگر یہ ڈرا ہوا دوڑا، سیدھا جدہ کا رخ کیا،
خیال یہ تھا کہ مجھے یہاں سے بحری جہاز یا کشتی مل جائے تو میں یمن دوڑ جاؤں، مجھے جان کا خطرہ ہے، مسلمان آ چکے ہیں، فاتح ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، میں قابو آگا تو جنگی مجرم ہوں۔ ویسے بھی اس کے جرائم کی فہرست بڑی لمبی تھی، گھبرایا، پریشان ہوا، اور یہ گھبرایا ہوا آیا ہے، دوڑ گیا ہے، یمن جانا چاہتا ہے۔ ان کا چچا داد بھائی یا عمیر بن وہب یہ مسلمان ہو گیا 2 ہجری میں، سرور کونین صلوات اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں آیا، کہا پیارے صفوان سردار آدمی ہے، چودھری آدمی ہے، ڈر گیا ہے، زیادتیاں بڑی کی ہیں، غلطیاں بڑی کی ہیں، جرم بڑے کی ہیں، جنگی مجرم ہے، میں جانتا ہوں، مگر آپ کے عفو درگزر سے توقع رکھتا ہوا درخواست کرنا چاہتا ہوں، محبوب اگر معافی دے دے تو یہ بندہ کبھی کام دے سکے گا۔ آپ نے فرمایا عمیر ہماری طرف سے معافی ہے، ہماری طرف سے، جنگی مجرم، بلا لمبی فہرست جس کے جرائم اور گناہوں کی، فرمایا ہماری طرف سے معافی ہے۔ اب عمیر دوبارہ پلٹ کے آیا، پیارے حبیب صلوات اللہ علیہ، ماں باپ کائنات فدا کا ابی و نفسی و کل ما عندی، وہ ڈرا بڑا ہوا ہے، جرم بڑے ہیں، اپنی سیاہ کرتوتیں اسے یاد ہیں، اعتبار نہیں کرے گا، میرے ساتھ بات بھی نہیں کرتا، اور اس نے قسم ڈالی تھی جس دن یہ مسلمان ہوا اب میں تیرے ساتھ کبھی کلام نہیں کروں گا، تو صحابی ہو گیا ہے، اب وہ کہتا ہے وہابی، وہ صحابی ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے، محمد کے دین کو تو نے تسلیم کر لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ کہا حضور کو نشانی دے دو، نشانی دے دو۔ آقا جب آ رہے تھے نا فتح مکہ کے موقع پہ، آپ کے سر پہ سیاہ امامہ تھا، کالی پگڑی تھی، آپ نے وہ سیاہ امامہ اتارا، بطور نشانی عمیر بن وہب کو دے دیا کہ جاؤ لے جاؤ۔ عمیر کہتا ہے میں وہاں پہنچ گیا، یہ کشتی کی انتظار میں تھا، میں نے اسے آواز دی، اس نے کہا دفع دور، اغرب عنی، میں تیرے سے کلام نہیں کرنا چاہتا، میرے سے دور ہو جا، دفع ہو جا، میں نے بات نہیں کرنی۔ مگر کمال مسلمان کے دل میں حکیمانہ انداز ہوتا ہے، کہا صفوان فدا کا بھی و امی، اور میرے ماں باپ تیرے پہ قربان جائیں، بات تو سن، اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈال، تجھے جرنیل اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی دے دی ہے، امان دے دی ہے۔ اسے تو یقین نہیں آتا تھا، یہ تو ماننے کو تیار نہیں تھا، بات کرنے پہ آ نہیں رہا تھا، مگر پھنسا ہوا جتنا بھی بڑا ہو پھر آ ہی جاتا ہے، برف پگھل جاتی ہے۔ اس نے کہا اور کیا بات کر رہے ہو، وہ نبی تو وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الناس، لوگوں میں سب سے افضل ہستی، ابر الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ نیکی کرنے والا، اور سب سے زیادہ حلیم، سب سے زیادہ کریم، سب سے زیادہ حلیم، سب سے زیادہ کریم ہے، تو کہاں پھر رہا ہے، اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈال۔ اس نے کہا یقین نہیں آتا۔ اس نے حضور کا وہ امامہ مبارک پگڑی نکالی اور دکھائی، کہا دیکھ لے وہ تو تیری تصور اور سوچ سے زیادہ حلیم، بردبار، معاف کرنے والا پیغمبر ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی تسلی ہوئی، ساتھ آ گیا، سواری پہ ہی رہا، نیچے نہیں اترا، اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے چچا زاد عمیر بن وہب نے کہا کہ آپ نے مجھے معافی دے دی اور امان دے دی ہے، اور آپ کی نشانی بھی مجھے دکھائی ہے۔ آپ نے فرمایا صفوان عمیر سچا ہے، بات سمجھ گئے نا، عمیر یعنی دے دی تجھے معافی۔ وہ گھوڑے پہ کہتا میں تو اس وقت تک نیچے نہیں اترتا، یہ بات صفوان کو، اس نے عمیر کو بھی کہی تھی کہ ساری باتیں ٹھیک ہے مگر میرے جرم بڑے ہیں، انی اخشی علی نفسی، مجھے جان کا ڈر ہے، کہیں چکر دے کے مجھے مروا نہ دینا،
اس نے کہا تیری سوچ اور تصور سے زیادہ حلیم و بردبار ہے وہ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہنے لگا حضور 2 مہینے کی مہلت دے دیں، سوچ بچار کر کے، فکر کر کے، پرکھ کر، تسلی کر کے، پوری تفتیش، تحقیق اور تصدیق کے بعد میں آپ کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کروں گا. 2 ماہ کا ٹائم دے دیں. آپ نے فرمایا صفوان نیچے تو اتر گھوڑے سے، صفوان نیچے تو آ، 4 مہینے مہلت مل جائے گی، نیچے آ تو صحیح، بات تو سن ذرا. حضرات فتح مکہ کے فوراً بعد ہی جلدی غزوہ حنین کا موقع آیا اور یہاں کی تیاری شروع ہوئی. صفوان کے پاس اسلحہ سب سے زیادہ تھا مکے میں، اس کا یہ کاروبار بھی کرتا تھا اسلحہ کا. اب ضرورت پڑی، ذرا غور کریں، حضور کے پاس فوج ہے، مفتوحہ علاقہ ہے، آپ فاتح ہیں، 3-4 بندے بھیجتے اس کے گھر سے اسلحہ اٹھا لیتے. مگر کمال ہے وہ حلیم اور بردبار پیغمبر، کمال ہے معافی دینے والا پیغمبر. کہا نہیں، جا کر صفوان سے اسلحہ مانگو. صفوان سے کہا اسلام چاہیے بھائی آپ کا. حضور نے بھیجا صلوات اللہ. کہتا تم زبردستی میرا اسلحہ لینا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، زبردستی نہیں، عاریتن، عارضی، واپس کریں گے، ادھار ہوگا، تیرا ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا. اسے ذرا تسلی ہوئی، اس نے اسلحہ بھی دیا. اور اس غزوے میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اسلام پسند تھے، قریب آئے تھے، مسلمان نہیں، ان میں صفوان بھی شامل تھا. جاتے ہی اس کا ایک ماں کی طرف سے حقیقی تھا بھائی، وہ بھی اس موقع پہ گیا ہوا ہے. ہوا یہ کہ پہل جنگ کا پانسا پلٹا اور مسلمان اکھڑ گئے، قدم اکھڑ گئے، بھاگ گئے. اس کا بھائی وہ دوڑا آیا اور اس نے کہا صفوان آخر یہ جادو ٹوٹ ہی گیا، تلسم ٹوٹ ہی گیا، بن گئی بات. پتا چلا مسلمانوں کے دانت کھٹے ہو گئے ہیں. اس نے غضبناک آنکھوں سے دیکھا، مسلمان ابھی نہیں ہوا، غضبناک آنکھوں میں خون. کہا اسقط، اتق اللہ، خاموش ہو جا، اللہ سے ڈر. کونین کا رب گواہ، مجھے قریشیوں کے سردار کی غلامی ان کی آزادی سے زیادہ بہتر نظر آتی ہے. باز آ جا، نہ بات کر. اللہ نے کرم کیا، دوبارہ حالات بدلے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، بڑا مال ملا غزوے کا. یہ صفوان کہتا ہے میرے دل میں حضور کا بغض بھی تھا، عناد بھی تھا، حسد بھی تھا. میں حیران تھا کہ مال جو غنیمت کا ملا حضور نے ایک بار دیا، پھر مجھے دیا. میرا تو ساری باتیں بدل گئیں. میں نے کہا کمال ہے یہ قائد، کمال ہے یہ جرنیل، کمال ہے یہ پیغمبر. میرے دل میں بغض، اس کے دل میں محبت، میرے دل میں حسد، اس کے دل میں محبت، میرے دل میں نفرت، اس کے دل میں محبت. مجھے مال سے نوازے جا رہا ہے. اور بالآخر مدت مانگی تھی، مہلت مانگی تھی 2 ماہ، حضور نے دی تھی 4 ماہ. 3 ہفتے پہ بندھن ٹوٹ گیا اور صفوان کلمہ پڑھ کے آ گیا. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. غصے کو قابو کر لیا جائے اور بدسلوکی کرنے والے سے اعلیٰ سلوک کیا جائے، حسن خلق سے پیش آیا جائے. اینٹ کا جواب پتھر دینا جہالت ہے، بہادری نہیں ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جوامردی نہیں. جوامردی یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود صبر کا دامن نہ تھامے، پھر انشاءاللہ تمہارا دشمن بھی ولی حمید، تمہارا دلی دوست بن جائے گا. اللہ پروردگار عالم اپنے فضل اور کرم سے ماشاءاللہ آج کی یہ کانفرنس اسے کامیاب فرمائے. جمعے کا خطبہ ہو چکا، اب تک کا پروگرام ہوا. میں آپ سب احباب کا اس موقع پہ جمعے کے بعد کھانے کے وقت میں محبت اور پیار سے بیٹھنے پہ
آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ کے لیے دعا گو ہوں گی، اور اپنے بابا جی حضرت مولانا عائش محمد حافظہ اللہ، ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں کامل عاجل صحت سے مالا مال فرمائے، نوازے، اور شیخ محترم کو بھی اللہ کامل صحت عطا فرمائے، جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔